آج والد صاحب نے کن کا نکاح پڑھایا اور کھانے کے بعد یہ سب کس کا ویٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ بھی میرے والد صاحب سے نکاح پڑھانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ ولاگ پورا دیکھیں۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پڑوسیوں کے ہاں شادی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کریم لگا کے تھوڑا گورا ہو جاؤں۔ کریم لگانے کے بعد عدنان بھائی نے جو پرفیوم مجھے گفٹ کیا تھا وہ پرفیوم لگایا، اور آج چونکہ بارات ہے اس لیے میں نے خود سا پہنا ہے۔ ریڈی ہو کر گھر سے باہر آیا تو دونوں دلہے اپنی دلہنوں کو لینے کے لیے ریڈی تھے۔ پھر دونوں دلہے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہال کی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر میں بھی حسیب کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر ہال کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں ربیع الاول کی آمد کی خوشی میں لائٹس لگی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور ہماری فیملی ہماری اس گاڑی میں ہے جو کہ والد صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں۔ خیر کچھ سفر کرنے کے بعد ہم ہال پر پہنچ گئے۔ حسیب ہاتھ میں نکاح فارم لیے والد صاحب کے ہمراہ ہال کے اندر داخل ہوا، اور ہمارے سعید انکل بھی آ چکے تھے، اور ساتھ ہی دونوں دلہوں کی گاڑیوں نے انٹری ماری۔ پھر سب نے دلہوں کا صدقہ دیا، اور یہ B1 جینٹس کا ہے اور B2 لیڈیز کا ہال ہے۔ خیر پھر ہم دلہوں کے ہمراہ براتیوں کا کردار ادا کرتے ہوئے ہال کے اندر داخل ہوئے اور دونوں دلہوں کو اسٹیج تک چھوڑا، اور اب مفتی خرم رحمانی صاحب بھی آ چکے تھے، اور پھر ہم سب نے اس خوشی کے موقع پر خوشگوار موڈ میں ایک دوسروں سے بات چیت کی، اور یہ ہمارے پڑوسی یعنی محسن صاحب ہیں، ان دونوں دلہوں کے ابو۔ خیر پھر میں نے سعید انکل سے کہا، اچھا آپ کی جب شادی ہوئی تھی، جب آپ کے دور میں شادیاں ہوتی تھیں اور آج کی شادی میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ میری شادی جو ہوئی تھی ظاہر ہے یہ کرو فر نہیں ہوتے تھے، میری شادی حال بھی نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر، گراؤنڈ کے اندر یہ شادی ہوا کرتی تھی، اور ہماری شادی کے اندر جو ہے بہت معمولی خرچہ ہوا تھا، کتنا خرچہ ہوا؟ 10 سے 12 ہزار روپے خرچہ ہوا تھا، اور پوری شادی ہو گئی تھی کھانے پینے کے ساتھ۔ اور اب اتنے میں نکاح کی کاروائی شروع ہو چکی تھی جو کہ میرے بڑے بھائی شاہد بھائی کروا رہے تھے۔ دونوں دلہنوں سے حجاب قبول کروانے کے بعد والد صاحب، مفتی صاحب اور دیگر دلہوں سے حجاب قبول کروانے ان کی طرف چل پڑے۔ دلہوں سے ملاقات کی اور پھر شاہد بھائی نے دونوں دلہوں سے حجاب قبول کروایا۔ محمد عثمان بن محمد بلال، کیا دعا کو قبول ہے؟ محمد نعمان بن محمد بلال، کیا دعا کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ ویسے اگر آپ کو بھی نکاح پڑھوانا ہو تو ضرور بتائیے گا، والد صاحب سے نکاح بھی پڑھواؤں گا اور ولاگ بھی بناؤں گا۔ پھر دونوں دلہوں نے سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح فارم پہ سائن کیے، اور پھر مفتی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ خطبے کے بعد والد صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ ہماری ان بچیوں کے نئے گھر میں قدم رکھتے ہی گھر میں خوشحالی عطا فرما، گھر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان چاروں کو گھر کے اندر تا زندگی بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، محبت اور اتفاق میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر سب نے دلہوں کو مبارکباد دینا شروع کی، اور ادب کرتے ہوئے دونوں دلہے خود چل کر اپنے بڑوں کے پاس آئے اور ان سے گلے ملے، اور اب سب لوگ دلہوں کو پیسوں کا ہار پہنانا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے دونوں دلہوں کو مبارکباد دی۔ دونوں دلہوں کو مبارکباد دینے کے بعد میں نے نکاح کی چیز بھی لی، اور پھر دونوں دلہے اپنی دلہنوں کے پاس چلے گئے، اور ساتھ ہی کھانا بھی لگ گیا۔ حاجی بھائی اور میں نے پہلے بریانی نکالی اور کھانا شروع کی۔ بریانی ماشاءاللہ بہت لذیذ تھی۔ پھر میں نے کڑھائی ٹیسٹ کی، وہ بھی بہت لذیذ تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، اور ہمارے ساتھ یہ سب لوگ بھی، کیونکہ لیڈیز میں اب کھانا کھلا ہے، تبھی جو لوگ فیملی کے ہمراہ آئے ہیں وہ اب انتظار کر رہے ہیں۔ اور میرے اس بھتیجے کی جانب سے آپ سب کو سلام۔ ویٹ کرتے ہوئے میں نے نکاح کی چیز میں سے سپاری نکالی، اور سپاری کو کھول کر مفتی صاحب اور حسیب کو دی، اور پھر میں نے کھائی۔ اتنے میں اب فیملی بھی کھانا کھا چکی تھی، اور پھر میں بائک پر گھر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی جس نے مجھے پورا گیلا کر دیا۔ جی تو گھر پر آ چکے ہیں ہم الحمدللہ، اور چینج میں نے کر لیا کیونکہ جو کپڑے پہن کر گیا تھا وہ واپسی میں بالکل گیلے ہو گئے، اور پورا میں گیلا ہو چکا تھا بارش کی وجہ سے، اور ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نعمان اور عثمان، اللہ پاک آپ دونوں کو خوشیاں دیں، خوش رکھے، اور کبھی کوئی ناچاکی نہ ہو، کبھی کوئی لڑائی نہ ہو۔ اور میرا میسج تم دونوں کے لیے کہ ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنا، مطلب 100% انسان کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر کسی میں خامیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں خامی ہے،
تو ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنا, ٹھیک ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.